منظور لگتا حقیقت یہی ہے کہ حساب سے اویس آیا اللہ، لیکن جب آپ مر جاتے ہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم جو ہے وہ اکیلے ہو، ہم جو ہے وہ اللہ ہاں کتنے سارے لوگ اور کسی جنم کے غصہ دینے کے بچوں کو دور دور سے پہنچ گئے، لیکن ہاں ہمارے مجلس اصل مجلس مسائل امام حسین کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے آنسو ہی مرنے والے کی نجات کا ضمیر ہے۔ میں نے ایک بار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، ایک ماں انتظار کرتی ہے کہ کب ذاکر حسین کا تذکرہ شروع کرے اور کب میں رومال لے جائے کہ رونے والے کے قریب جا۔ ہاں عزیزو، بہت دور سے آپ کو ساتھ دینے کے لیے آئے، لیکن عزیزو کربلا کے میدان میں کوئی سکینہ کو غصہ دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی زینب کو غصہ دینے کے لیے نہیں آیا، کسی نے سید سجاد کو غصہ نہیں دیا ہے کہ سید سجاد تمہارے بابا پیر دن کے بھوکر سے قتل کر دیے گئے۔ ہاں لوگ آئے ہیں، فوجیں آئی ہیں، کوئی خیمہ جلا رہا ہے، کوئی قیام کو لوٹ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چادریں چھین رہا ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ جو خیمے کو جلا رہا تھا، کہ میں قیام جلاتے جلاتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچی کے کانوں میں گوشت مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، آج کی طرح تو اوزار نہیں تھے نکل کے کہ صاحب کل جب وہ گوشوارے آج کے انداز سے پہنائے جاتے ہوں، کل کیسے گوشوارے پہنائے جاتے تھے؟ کل کانوں میں گرنے لگا دی جاتی تھی، کانوں میں گاٹھیں گرے باندھ دی جاتی تھی اور ان کے ذریعے سے گوشواروں کو رکھا جاتا تھا کانوں میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، سکینہ کے کانوں میں گوشوارے تھے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں بچی کے قریب آیا، جیسے بچی کے قریب آیا میں نے بچی سے کہا بچی گوشوارے مجھے دے دے۔ بچی نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا ظالمی گوشوارے نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے۔ اللہ اکبر۔ ظالم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی اور ہٹ کر کہتی ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں رسول اللہ کی نوازی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ظالم کہتا ہے میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹ گئی تھی، بچی نے گوشواروں کو اٹھانا شروع کیا، لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی گوشوارے اتار نہیں پا رہی تھی۔ بس آپ کی آنکھوں کے آنسو مرنے والوں کی نجات کے ضامن ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی نہ ہو آپ کے پوتیاں ہوں، آپ کی نواسیاں ہوں، ابھی گھر جائیے گا اور جانے کے بعد جب بچی کے کان کو پکڑ کے ذرا سا زمین کی جانب کھینچیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزیزو، بچی کا جب کان گھسیٹے جائیں گے نا، بچی پنجوں کے بل اٹھنے لگے گی، بچی پنجوں کے بل اٹھنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ ارے سکینہ کتنے برس کی ہے؟ ارے 4 ساڑھے 4 برس کی سکینہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے، اس ظالم نے اب جو گوشواروں کو پکڑ کے گھسیٹا ہے نا، ارے کان کی لبیں زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ کچھ فاصلے زمین سے بلند ہو گئی اور منہ سے بل زمین پر گری ہے، ارے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کے سکینہ کہتی ہے اے چچا عباس، ارے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک بزرگ کی سال سماعت کی مجلس ہے، یوں تو قانوناً مجھے امام حسین علیہ السلام کے مسائل پڑھنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ مرض اتنا زیادہ ہے، بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ عزیزو میں نے قصداً جناب سکینہ کا ذکر شروع کیا ہے۔ روتے جانا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی بیماری سے نجات حاصل کرتے جانا، اس لیے کہ میرا مولا حسین فرماتا ہے اگر گھر میں کوئی بیمار ہوئے تو میری سکینہ کا تذکرہ کر لینا، اور جب سکینہ کے مسائل، جب سکینہ کا ذکر ہو رہا ہونا تو شفا کے لیے دعا مانگ لینا، اللہ سکینہ کے صدقے تیری بیماری کو ضرور شفا دے گا۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ شیخ عباس القمی کے بیٹے محدث زادے، کہتے ہیں کہ محدث زادے ہیں، کہتے ہیں کہ محدث زادے نے بیمار ہو گئے اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ اس محرم میں امام حسین کے مسائل نہیں پڑھ پائیں گے، امام حسین کے مسائل نہیں پڑھ پائیں گے۔ وہ محدث زادے کون ہیں؟ شیخ عباس القمی کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگے بس اسی کشمکش میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے جب نیند آ گئی، جب نیند آ گئی نا تو اللہ نے خواب میں دیکھتے ہیں
دیکھا بڑی بھیڑ ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھے. پڑھنے کے بعد پوچھا کہ آج گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس مکان میں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مجلس حسین ہے. کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ آج اتنی زیادہ بھیڑ کیوں ہے؟ کہنے لگے آج مجلس میں خود حسین آئے ہیں, آج مجلس میں حسین آئے ہیں. محدث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا, پبلک کو ہٹایا, مسجد کو ہٹایا, آگے بڑھا. میں نے کیا دیکھا, امام حسین علیہ السلام ایک اونچی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے مولا حسین نے مجھے دیکھا نا, اشارے سے مجھے بلایا, اور جب مجھے اشارے سے بلایا میں حسین کے قریب گیا. امام حسین نے کہا کیا بات ہے محدث صاحب بڑے پریشان لگتے ہو؟ کہا مولا بیمار چل رہا ہوں, لگتا ہے اس محرم میں آپ کے فضائل اور مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا. جاؤ جا کے ذاکر سے کہہ دو کہ میری سکینہ کے مصائب ہے, اور جب سکینہ کے مصائب ہونا تو تم اپنی شفا کے لیے دعا کر لینا, اللہ سکینہ کے صدقے تمہیں ضرور شفا عطا فرمائے گا. محدث زادے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پڑھا اور جا کر خطیب سے جا کر میں نے کہا کہ خطیب تو جناب سکینہ کے مسائل پڑھ. خطیب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے, کہتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں حسین کے سامنے سکینہ کے مسائل پڑھوں, میں حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے, میں حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کے گوشت والے چھین لیے گئے, میں حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کا دامن جل گیا, میں حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کو رسیوں میں باندھ کے رسیدہ گیا. مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں حسین کے سامنے نہیں پڑھ سکتا سکینہ کے مسائل. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ پھر امام حسین کے پاس جاتے ہیں, جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا ساکن انکار کرتا ہے, جاؤ اور جا کر کہہ دو حسین حکم دے رہا ہے کہ میری سکینہ کے مسائل پڑھو. لیکن عزیز ہو, ایک مرتبہ جیسے حسین کا حکم ملا ہے نا, ساکن کے قریب محدث زادے آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں حسین نے حکم دیا ہے تم سکینہ کے مسائل پڑھو. انہوں نے سکینہ کے مسائل شروع کیے اور مسائل میں وہ ایک شعر پڑھتے ہیں, اور شعر میں شکوہ ہے. شکوے سے مراد امام حسین علیہ السلام سے جناب سکینہ کہہ رہی ہیں. شعر کیا ہے اس سے پہلے تھوڑا سن لیجیے. آپ کے گھر میں بچے ہوں گے, 4 برس کی بچی ہوگی نا, 4 برس کی بچی کا رخسار کتنا بڑا ہوتا ہے, اور ذرا اپنا ہاتھ دیکھیے کہ ہاتھ کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جناب سکینہ شکوہ کر رہی ہے. ایک شعر پڑھے دیتا ہوں. روایت یہ کہتی ہے ساکر نے شعر پڑھا کہ دستے عدو بزرگ تر از رخسار من بود. اے بابا جس ظالم نے مجھے تماچا مارا